عاصی صاحب، ریحان ملک صاحب، دوسرے ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی بیٹے اور سب سے قابل احترام میرے میڈیا کی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی شارٹ نوٹس پر اور ٹائم پر آپ یہاں پہنچ گئے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے صحافی جن کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں یہاں موجود ہے۔ یہ آج مسلم لیگ کے لیے اور ہمارے لیے خوشی کا ایک موقع ہے، اور سینیٹر وقار احمد خان کی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے والد محترم سینیٹر گلزار احمد خان پوری پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، اس کی بھی ایک تاریخ رہی، ہسٹری رہی، اور پھر جب سے یہ آئے تو بھی آپ کے سامنے ہمیشہ پارلیمنٹ میں اور اس میں اس کی موجودگی رہی۔ اس کا دوسرا بھائی بھی سینیٹر رہا، ساتھ دونوں رہے، یہ فیڈرل منسٹر بھی رہا، اور اپنی ان پٹ نہ صرف ڈی اے خان کے لیے بلکہ پورے کے پی کے اور پاکستان کے لیے ہمیشہ مثبت انداز میں دیے۔ ہم نے ان کو دعوت دی، اسی دن میں اس کے اس دیرے پر بھی حاضر ہوا سب سے پہلے اپنے وفد کے ساتھ، کہ آج ضرورت ہے اس ملک کو کہ اسی طرح لوگ جو جانتے بھی ہیں ملک کو آگے لینے میں اپنا رول بھی پلے کر سکتا ہے، اور ابھی ہر ایک بندے کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اس ملک میں ایک استحکام کی ضرورت ہے، مضبوط گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو ماشاءاللہ پورے پاکستان سے جس طرح ہم دیکھ لیں تو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں مختلف جگہوں سے بلوچستان کی آپ نے دیکھ لی، ہر جگہ سے لوگ آ رہے، اور اس ایجنڈے کے ساتھ کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ کی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کو آگے لے کے جائے۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ اسی طرح سلسلہ وائی ناٹ کے پی کے بھی اس ملک کا پارٹ ہے، اور کئی عرصوں سے 20-22 سال سے، میں تو جب سے سیاست میں آیا وہی مسلم لیگ کی حکومت آئی نہیں، تو وائی ناٹ کیس میں کے پی کے بھی کس سے پیچھے رہے، اس جو بھی رول ہے اور جو بھی کردار ہے ملک کی بہتری کے لیے، اسی سلسلے میں ہماری یہ دعوت شروع ہے۔ مرتضیٰ جو میرا بھائی بھی ہے اور جنرل سیکرٹری بھی ہے، ہزارے بیلٹ میں لگا ہوا ہے، کئی لوگوں سے اس کے رابطے بہت جلد آپ کے سامنے بھی آئیں گے، اور وہی سے پشاور میں کیپٹن صفدر صاحب بھی کئی دنوں سے وہی موجود ہے، اور ہم لوگوں سے رابطے کریں ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور اسی دن جو اس کو دعوت دی پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہماری پارٹی کی صدر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہو، تو پرسوں ہم ماڈل ٹاؤن لاہور بھی گئے، ان کی اس سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس نے خود بھی اس کو دعوت دی کہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ آ جائے اور ہمیں جوائن کریں۔ پھر اس نے مشاورت ہر ایک کی اپنی مشاورت ہوتی ہے، کنسلٹیشن کے لیے اپنے لوگوں سے اس نے مشاورت کر دی، اور آج اس کی انشاءاللہ تعالیٰ بھی خود اناؤنس کر دے گا، باقاعدہ شمولیت ہوگی۔ تو میں ایڈوانس میں اس کے اعلان سے پہلے بھی ہم بہت خوش ہیں، اس کو اپنی طرف سے اور پوری پارٹی کی طرف سے مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور امید بھی رکھتے کہ ہم دونوں نے اکٹھا بھی کافی عرصہ کام کیا ہے، اس کی صلاحیتوں کا مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر ہماری اس طرح سارے اس ٹائم کے لوگ مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے پارٹی کے لیے پر پورے ملک کے لیے بہتر رول ادا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب میں اس کو میک دیتا ہوں کہ خود اپنی بات کریں۔ آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا۔ اب میں وقار احمد خان 3 دفعہ سینیٹر رہے ہیں اور سب سے لانگسٹ ٹرم ہیں، اور فیڈرل منسٹر رہے ہیں، ان کے بھائی بھی سینیٹر رہے ہیں، ان کے والد بھی 2 دفعہ سینیٹر رہے ہیں اور فیڈرل منسٹر رہے ہیں، ان کے والدہ ایم این اے رہی ہیں، ان کی چچی بھی ایم این اے رہی ہیں، اور ان کے چچا بھی سینیٹر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ وہ خاندان ہے جو آپ صحافی حضرات بہت بخوبی جانتے ہیں۔ تو اب میں سینیٹر وقار احمد خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات میں اظہار کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اجازت ہے جی؟ سب سے پہلے تو جناب میں امیر مکان صاحب آپ کا، مرزا عباسی صاحب آپ کا، ریحان ملک صاحب آپ کا، طاہر وسیم صاحب آپ کا، اور جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور چند ایک باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایم شور ہر ایک کے ذہن میں ہوگی بات کہ یہ ایک دم یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. میرا رابطہ جی امیر مقام صاحب سے اور مرزا عباسی صاحب سے اور ریحان ملک سے آج کا نہیں ہے. ہماری آپس میں ڈسکشنز کوئی 2 سال سے چل رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جی کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جس چیز نے مجھے کنونس کیا، جس چیز نے میرے دل کو استحکام دیا اور مجھے دل میں آواز آئی کہ یار یہ چیز جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور پاکستان کی استحکام کے لیے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، تو لیڈرشپ جو ہونی چاہیے وہ لیڈرشپ ہونی چاہیے جو دلیرانہ فیصلے کرے، اور جو پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جو پولیٹیکل ساکھ ہے اس کو بھی داؤ لگائے کہ پاکستان بچے، پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو، اور پاکستان کے کوئی بات نہیں، پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے جو پولیٹیکل فیصلہ کیا تھا اور اس ملک کو بحران سے نکالا، معاشی بحران سے نکالا اور ڈیفالٹ سے بچایا، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل شخصیت اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن نہیں کرتی. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرا جو ہے سیاسی مقام وہیں رہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن انہوں نے جب ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، آج سے 14 مہینے پہلے نواز شریف صاحب نے جب شہباز شریف صاحب کو نامنیٹ کیا اور کہا جی آپ پرائم منسٹر بنے، تو میں سمجھتا ہوں جو وہ فیصلہ تھا وہ بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا اور بڑا عظمت والا فیصلہ تھا، کیونکہ اس فیصلے نے پاکستان کی تقدیر بدلی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیفالٹ تھا وہ سر پہ کھڑا تھا پاکستان کے، اور جو میاں صاحب کی ٹیم ہے جس میں میرا خیال ہے ڈار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکالا اور ایک ترقی کی طرف ملک کو گامزن کیا. ہم سیاست کیوں کرتے ہیں؟ سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ جی کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں کے کام کرنے ہیں اور عوام کے مسائل اور مسئلے دور کرنے ہیں. تو جب ایک لیڈرشپ اپنی ذات کی نفی کر کے اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ٹوٹلی سیکریفائز کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے اور اس کو استحکام کے لیے یہ فیصلہ کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اس کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کو جوائن کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. آج تک کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی. میں بڑی باتیں سنتا ہوں کہ جی کہ شاید کوئی وجہیں تھیں، کوئی مجبوریاں تھیں، ایک پلیٹ فارم بنا پی ڈی ایم کا، تمام پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا بھی بہت بڑی صلاحیت کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے. اور یہ اچیومنٹ کی گئی کہ ملک کو بچایا جائے، نہ کہ کس میں کسی کا کوئی ذاتی فائدہ تھا. اب آتے ہیں جی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پاکستان میں کیا ہونا چاہیے. کسی بھی ملک میں اکنامک سٹیبلٹی کے آنے کے لیے انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ہو، اس کی معیشت مضبوط ہو. اگر معیشت مضبوط ہوگی تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، کوئی ویکیوم نہ ہو. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی، یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے، یہ امیر مقام صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ پلیٹ فارم نون لیگ نے بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی نے پلیٹ فارم بنایا ملک کی سالمیت کے لیے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے ہیں، تو اکنامک سٹیبلٹی اس کا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. اکنامک سٹیبلٹی کمز وین پولیٹیکل سٹیبلٹی کمز.
میری شہباز شریف صاحب سے اس دن ملاقات ہوئی تو ان سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ہم نے انویسٹمنٹ کے ایونیوز پہ بھی ڈسکس کیا, ہم نے معیشت پہ بھی ڈسکس کیا, اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ جو بھی پروپوزلز ہیں وہ میرے ساتھ آ کے ڈسکس کریں. امیر مقام صاحب موجود تھے وہاں پہ, اور میں نے ان کا ویژن دیکھا اور میں نے ان کے 14 مہینے ان کا فوکس بھی دیکھا. تو ان کی جو ورکنگ اور ان کا فوکس اور ان کی ڈیڈیکیشن میں نے دیکھی تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں, اور جنوبی اضلاع میں اس وقت مسلم نون کو ہم وہاں پہ آپ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو بھی یہ لیڈرشپ نامینیٹ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کریں اور ان کو الیکٹ کرا کے ایوان میں لے آئیں. اور ایوان میں ایسے لوگ آنے چاہیے جن میں خدمت خلق کا جذبہ ہو, جو پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے کام کریں, نہ کہ اپنی ذات کے لیے. تو یہ ایک وجہ تھی. دوسری وجہ, ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے فیلکن آئل ریفائنری, جو کہ ڈی آئی خان میں لگے گی, جس کا اپروول بھی پچھلی گورنمنٹ نے ہوا, اور $3.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. تو اس پہ بھی شہباز شریف صاحب نے مجھے پوری ایشورنس دی کہ آنے والی گورنمنٹ اس میں پورا تعاون کرے گی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے اور یہ ریفائنری لگے اور لوگوں کا روزگار مہیا ہو. اینی کوشچن؟ اچھا سینیٹر وقار صاحب, آپ میں آفیشیلی اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں, اور اب یہ ٹوپی پہنائی ہے مجھے, ٹوپی نہ پہنائیں مجھے. میں بسم اللہ نہیں آنا, کھڑے ہو جائے, یہ گزارا کرے گا. ٹوپی میں نے پہن لی جی, ہو گیا, ٹھیک ہے ٹوپی پہن لی, اب گھمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. سینیٹر وقار صاحب, میں شکریہ ادا کریں اس کا. میں خیبر پختونخوا مسلم لیگ کی طرف سے, اپنی قیادت کی طرف سے, اور ہمارے جنوبی ضلع کے جو عہدیداران ہیں مسلم لیگ کے, ان سب کی طرف سے سینیٹر وقار خان کی آج کی شمولیت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. گزشتہ 2.5-3 سالوں سے یہ گفت و شنید چل رہی تھی, اور انہوں نے آخر وہ فیصلہ کیا جو اس وقت کی ضرورت ہے. ہمارے صوبے کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ پر یہ ایک بہت بڑا, اور ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب پر اور ان کی پالیسیوں پر ایک بڑا اعتماد کا اظہار ہے. ماشاءاللہ جو سیاسی قد کاٹ سینیٹر وقار خان اور ان کے خاندان رکھتا ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے خیبر پختونخوا کے اندر بہت اہم شخصیات بہت جلد انشاءاللہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کریں گی, اور آنے والے الیکشنوں میں خدا کے فضل و کرم سے خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی قوت بن کے انشاءاللہ سامنے آئے گی. تو میں سینیٹر وقار خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے خاندان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس فیصلے میں آپ نے جو مسلم لیگ کے قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا. تو بہت شکریہ. سینیٹر وقار صاحب, آپ نے آج شمولیت کا اعلان کیا ہے. 2 دہائیوں سے زائد عرصہ رہا ہے آپ کا, آپ سینٹ میں رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے طور پر بھی آپ رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کا ایک قریبی تعلق جو ہے وہ منظر عام پر آتا رہا ہے. آج آپ مسلم لیگ نون میں شمولیت اس وقت کر رہے ہیں جب بلاول بھٹو زرداری خیبر پختونخوا میں اپنے جلسے کر رہے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ کوئی تحفظات بھی آپ کے تھے, یا صرف اور صرف آپ نے جو ایجنڈا ابھی بتایا ہے کہ ملکی استحکام کے لیے آپ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں اور دوبارہ آپ یہ فیصلہ ریویو نہیں کریں؟ دیکھیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارا تعلق رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اس پارٹی کا حصہ رہا ہوں جس میں بی بی شہید جس کی قیادت وہ کرتی رہی ہیں. اور اب دیکھیں, میں ایک سیاست سے میں نے تقریباً پچھلے 2-3 سال سے ایک سائڈ پہ ہوا تھا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ حالات تو ہر کوئی آبزرو کرتا ہے, اور چاہے آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوں یا پارلیمنٹ سے باہر ہوں,
تو جب میں نے آبزرو کیا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان اس وقت کن حالات میں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گریبنگ دا بل بائی دا ہارنز، تو یہ کام صرف میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے کیا ہے، اور جو اس کا رخ موڑ ہے نا جی، جو پاکستان کو تباہی سے، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی نہیں. کوئی سیاسی شخصیت اپنا پولیٹیکل کیپٹل کبھی برن نہیں کرتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل مائلیج اس کو ملے ہر کام کی. جو شخصیت یا جو پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو اپنی ذات کی نفی کر کے پاکستان کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگاتی ہے، تو ان کے ساتھ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑیں اور ان کے ساتھ چلیں. اور ان کا پولیٹیکل ویژن اور ان کے جو فائنینشیل جو پروگرامز میں نے دیکھے ہیں، میرا خیال ہے اس وقت کسی اور سیاسی جماعت میں، جو میں پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوں، میں نے ادھر بھی کام کیا ہے، ان کو بھی دیکھا ہے، اور ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈار صاحب کی ٹیم ہے اس وقت وہ پار ایکسیلنس ہے. تو اگر میری اپنی بیک گراؤنڈ فائنینس اینڈ پیٹرولیم ہے تو میں اسی فیلڈ میں رہ کے بات کروں گا، اسی فیلڈ کے مطابق بات کروں گا. اور پاکستان کی ضرورت بھی اس وقت اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں اور اس کی سمت صحیح کریں، اور اس میں یہاں پہ پروگریسو طریقے سے ہم کام کریں، روزگار بنائیں، غریب لوگوں کے حالات کو درست کریں، چاہے وہ جس سیکٹر میں بھی آپ کام کرنا چاہیں. تو جو پی ایم ایل کا جو فائنینشیل پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس وقت سب سے بہتر ہے. جی پارٹی میں اس وقت یہ جواب یہ دیں گے. بات اس نے کر دی اور آپ کے سامنے، اور جس طرح پورے پاکستان کے لوگ ہر جگہ سے آپ دیکھ لیں محسوس کر رہے ہیں، اگر پی ملن کا ساتھ دے رہے تو پاکستان کی مستقبل اور فیوچر کے لیے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عمران خان کی طرف سے آج ہم بات کرتے ہیں، مگر پی ملن اور نواز شریف صاحب کی ماضی اس کے سامنے. مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ الیکشن میں جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے، لوگوں کو کیا کہیں گے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ، اس کا ماضی، اس ملک کے لیے جو کام کیے وہ سب کے سامنے. خواہ دہشت گردی تھی، خواہ معاشی استحکام تھا، خواہ جتنے بھی ایشوز تھے آپ کے سامنے. ڈیولپمنٹ اس نے بات کی، بی اے خان کا تعلق ہے. بی اے خان موٹر وے کو دے کے آپ کو حیرت کے کئی 10 گھنٹے لگتے ہیں، ماشاءاللہ بھی لوگ 2 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں. اور وہی 2016 کو بھی یاد رکھ کے IMF کی وہی کچکول بھی توڑ دی. ہر ایک فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ میں تو لوگوں کی یہ بات ہر ایک سے اس کی سوال کی، ابھی ہر ایک کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے تو بہت تجربات کیے اور کئی لوگ آئے اور اس نے اس طرح سبز باغ دکھائے. مگر اس ملک میں اگر عملی کام کرنا ہے تو نواز شریف کی لیڈرشپ میں صرف اور صرف مسلم لیگ کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا، یہ بات تو میرے خیال میں بار بار اس سوال کی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی. اور اسی دن آپ سب نے دیکھا ہے میڈیا نے کہ جب 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب آ رہا ہے، میں تو خود 20-22 سال پریکٹیکل پالیٹکس کی، مگر میں نے اس طرح جذبہ لوگوں کا کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جس طرح وہ نکلے ہوئے تھے اور ہمارے جو اندازے تھے اس سے کئی گنا زیادہ. ہم خود بھی وہی اسٹک ہو گئے موٹر وے پر، اور ہزاروں کی تعداد میں اندر نہیں جا سکے. تو یہ لوگوں اپنا جذبہ ہے، کوئی سے زبردستی نہیں نکال سکتے کہ آپ نکل آئے. مگر لوگوں کے ذہن سوچ میں آ گیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ جائے تو کوئی ریلیف ملے گا. آپ نے اس کا جو اسپیسیفک سوال کیا، جس طرح مرتضیٰ بھائی نے بھی بات کی اور میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کی ایک ہسٹری، ایک ماضی ہے سیاست میں ماشاء اللہ تعالیٰ. اس کی ایک سمجھ بوجھ ہے، اور پورے ملک کے لیے، پورے KPK کے لیے، اور اسپیشلی جنوبی اضلاع میں. تو ضرور الیکشن اس نے پہلے بھی کنٹیسٹ کیے تھے اور پھر بھی کریں گے. بقایا ہر ایک چیز اس میں آتا ہے، جب آپ پارٹی کے اندر آتے الیکشن بھی لڑیں گے، ساتھ دوسرے مواقع بھی آئیں گے، جو بھی چیز ہو تو اس کی وہی. اس نے ہمارے ساتھ نہ کوئی شرط لگائے، نہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی شرط لگائے. اس نے وہی اپنے شرائط سامنے رکھے کہ ان شرائط پر آ رہا ہو کہ ابھی ضرورت ہے پی ملن کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس طرح لوگ آ جائے تو تب پی ملن بھی مضبوط ہوگی اور ملک کے لیے کام بھی کریں گے. بقایا پارٹی میں جس کی جتنی صلاحیت ہو، کیپیبلٹی ہو، تو اس کے مطابق اس کو موقع ملتا ہے. آپ جی
ادھر ان کو ایک سوال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا باری باری کر لیتے ہیں پلیز. اس کے دروازے آج میڈیا کے لیے کھلے بڑے مدت کے بعد کھلے. اسی پرکار اس کے کئی کو بھی بہت رہتی رہی ہے اور بہت قریبی ریلیشن شپ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. کیا پیپلز پارٹی نے آپ کو نظر انداز کیے رکھا؟ 2-3 سال تک بالکل آپ خاموش رہے اور آج جب آپ ادھر آ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے امیر مقام نے کہ بھائی بڑی وکٹ گرا دی, آپ کہہ رہے ہیں میں نے سیاسی شاٹ لگایا, اس کو کیا سمجھے امیر مقام دونوں پاکستان جیت گیا. اس کا جواب میں تو پاکستان ہی جیت گیا. دیکھیں آپ کا سوال اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. کوئی نظر انداز کسی نے نہیں کیا. یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور بڑا سوچ اور سمجھ کے بعد یہ فیصلہ کیا میں نے, اور میرے تعلقات آج بھی ان کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ اچھے ہیں, اور ساری پولیٹیکل پارٹی میں میرے سارے کولیگز اور دوست ہی بیٹھے ہیں. اور جب آپ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ, تو آپ کے دونوں طرف کے ڈیوائڈ کے لوگ آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں, کولیگز ہی ہوتے ہیں. تو دروازے ہمارے سب دوستوں کے لیے کھلے ہیں. آپ آج نہیں کھلے, دروازے ہمیشہ سے کھلے, جب آپ آنا چاہیں. آج آپ نے ہمیں نظر انداز کیا ہوتا, ہم تو آپ کے سامنے پہلے بھی موجود تھے. اور شارٹ ورڈ نہیں لگایا, یہ تو میرے خیال ہے ون ون سچویشن ہے سب کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. جی اب آپ کا سوال. نئے لوگوں کی شمولیت کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ سینئر جو آپ کے رہنما ناراض تھے ان کو منانے کا ایک اہم ٹاسک بھی دیا گیا تھا, اس میں کس حد تک آپ کو ابھی تک کامیابی حاصل ہوئی؟ نہیں, کوئی اس طرح وہی جو بات پہلے سے چل رہی ہے, سچ اس طرح کوئی بات تھی ہی نہیں جس طرح میڈیا میں پیش کیا گیا. اور ہمیشہ میرے اور مرتضیٰ کی ٹیم اور ساتھ جو بھی ہمارے لوگ ہیں, ہمیں ہمیشہ میرٹ اور اس کا خیال رکھا ہے. تفصیل سے یہ جو بات چل رہی تھی اس طرح باتیں ابھی سب کو, اگر چند لوگ تھے ان کو بھی وہی سمجھ آ رہی ہے اور وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. بعض لوگ اس طرح ہے کہ اس میں ابھی بات نہیں ہے کہ ناراض, اگر بعض لوگ اس میں اس طرح بھی کوشچن کرتے ہیں کہ 2018 میں ہم نے ان کو ٹکٹ دیے, شیر کے نشان انہوں نے واپس کیے, کسی نے بینک دیے, کسی نے جیپ پر الیکشن لڑا, کسی نے وہ ہمارے ٹکٹ ہی واپس کیے, تو اس کو تو آپ پھر نہیں کہہ سکتے ہو. اس طرح لوگ ہیں, جب نواز شریف صاحب مشکل میں تھا آپ نے مجھے تو روز روز دیکھا ہے عدالتوں میں, جیلوں میں, میرا بیٹا بھی, سب کچھ. تو اس طرح لوگ بھی ہے, پھر اسی ٹائم کے بعد کسی نے, تو آپ اس کی بات میرے خیال میں مناسب نہیں. جو لوگ نواز شریف کے ساتھ پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ لائل ہے, ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہیں گے. وقار صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت وقار صاحب سے ایک سوال. وقار صاحب اب ادھر سے کر لیں, ایک ادھر سے. مقام صاحب یہ بتایا وقار خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ون ون سچویشن ہے, اسی طرح کی ایک ون ون سچویشن تھی جب وہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہوئے تھے, اور پھر اسی ون ون سچویشن کے نتیجے میں خاتون وزیر بھی رہے تھے. اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں جواب دوں اس کا. وہ آ رہی ہے, اب وہ ایک ون ون سچویشن کے لیے مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر خود جواب دینا چاہیں تو وہ یہ بتائیں کہ میں دے دیتا ہوں. سیاسی آئیڈیالوجی اگر ہے تو وہ کیا ہے. اور امیر مقام صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پیسے کے زور پہ سیاست میں آتے ہیں آپ نے انہی کو صرف پروموٹ کرنا ہے, آپ کی خود تنظیم بہت متنازع ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اب جی ایچ کیو کے کندھے پہ بیٹھ میں جواب دیتا ہوں. لوگوں کے اوپر آپ اپنا تعارف آپ کرا جھگڑا دیں. نہ کریں, سوال کریں, ہمارا ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں آپ. ڈونٹ وری, میں آپ کو دوں گا, میں آپ کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں, میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں میرا خیال ہے میں آپ سے ہی مخاطب کر کے جواب دیتا ہوں. دیکھیں میرا تعلق رہا ہے, وہ میرے والد کا تعلق رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, فاؤنڈنگ ممبر تھے. اور جب بی بی شہید ہوئی ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے واقعات آپ سب کے سامنے, مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ جب ایک لیڈرشپ چینج ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, سیاسی پارٹی میں, تو اس کے ساتھ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ جگہ نہیں بنتی اور ہمیشہ نئی ٹیم آتی ہے. جب ایک باپ بھی ہو, اگر ایک باپ بیٹھا ہو اور اس کی جگہ اس کا بیٹا آئے گا تو وہ اپنی نئی ٹیم انٹروڈیوس کرائے گا, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ہر بندے کا اپنا کمفرٹ لیول ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا ورکنگ کا انداز ہوتا ہے, اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے. سیاسی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مولانا صاحب کے
سے ہم نے سیاست میں ضلع ناظم کا الیکشن بھی جیتا ہوا ہے. میرے والد صاحب 1977 میں مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ الیکشن بھی لڑے تھے, اور میں 2 دفعہ مولانا صاحب کے ساتھ خود MNA کا الیکشن لڑ چکا ہوں. تو یہ الیکشن کی بات ہے. الیکشن میں تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کوئی بھی مقابلہ کر سکتا ہے کسی کا. یہ اور بات ہے کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میرا ان کے ساتھ کوئی تقاضا نہیں ہے جی, نہ میرا ان کے ساتھ کوئی منسٹری کا تقاضا ہے, نہ میرا ان کے ساتھ کسی ایڈوائزری کا تقاضا ہے, نہ کسی ٹکٹ کا تقاضا ہے. میں نے صرف ان کو جوائن کیا ہے ان کا پولیٹیکل ویژن اور ان کی دلیری دیکھ. وقار صاحب یہ بتائیے گا, یہ آپ کا میں کمپلیٹ کرتا ہوں. پھر میرے خیال میں یہ اس سے جو سوال کیا مجھ سے, اسی میں اس سوال کا جواب سردار یوسف صاحب ویلکم. یہ آپ نے جو سوال کیا, ہم کسی کی بلبوتے پر آنا ہی نہیں ہے, عوام کی بلبوتے پر. اور وہی جو میں نے آپ کو اس دن 21 تاریخ کی بات کی, تو وہی لوگ کسی نے نکالے نہیں, اپنے جذبے سے نکلے تھے. اور پاکستان کی عوام کو, یہ بھی پاکستان کی عوام کا حصہ ہے, پارٹ ہے, اس کی اپنے آپ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو سچ اس طرح کوئی بات نہیں. آپ نے یہ پوچھا تو ہم کسی اس طرح عمران والا ہمارا کہتا نہیں. ہماری ایک اپنی ماضی ہے, کریڈیبلٹی ہے ہماری لیڈرشپ کی, جو پورے پاکستان کے عوام نے دیکھی, وہ عوام کے سامنے. عوام ابھی وہی, اگر عمران کو بھی دیکھ لیا, 9 سال KPK میں ہم نے برداشت کیا, دیکھ لیا کہ انہوں نے KPK کے عوام کو 9 سال میں کیا دیا. 4 سال میں آپ نے مرکز میں بھی دیکھ لیا. تو اس طرح کوئی بات نہیں. آپ معذرت سے اب آ کے اختلافات اپنی ہو سکتی ہے, دل میں کسی کے ساتھ زیادہ لائٹی, کسی سے کم, مگر یہ بات نہیں. ہم عوامی زور سے آئیں گے, عوام کو لے کر آئیں گے, الیکشن لڑیں گے, ہر ایک سیٹ پر لڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی سپورٹ سے آئیں گے. کسی اور دوسری بات نہیں. آپ سب کی بہت مہربانی. جی ایک بڑی سوال کریں. ہاں عثمان کیا کروں. وقار صاحب, جی جیسا کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ الیکشن کے ساتھ ساتھ اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ غربت کا ہے اور مہنگائی کا ہے. آپ ایک ٹیکنوکریٹ بھی ہیں, آپ معیشت کی ٹیم کے ایک اچھے بندے سمجھے جاتے ہیں, آپ کمیشن کے بھی سربراہ رہے ہیں, سینٹ میں بھی آپ مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں ایسا کیا پلان ہے کہ لوگ آپ کی بات سن کے نہ صرف آپ کو ووٹ دیں بلکہ وہ یہ بھی سمجھیں کہ آنے والا وقت غربت سے نکلے گا اور ہماری جو ہے داد رسی ہوگی. دیکھیں, سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ, چاہے وہ انٹرنل انویسٹمنٹ ہو یا ایکسٹرنل انویسٹمنٹ ہو, اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے اور پارلیمنٹ میں ایک استحکام ہوتا ہے, تو آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے. کوئی بھی کاروبار آپ کرنا چاہیں, آپ 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے نہیں کرتے, اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ 8-10 سال کے اوپر. تو جو گورنمنٹ کنٹینیوٹی آف پالیسی انشور کرتی ہے, تو وہ سکسیسو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ملک کی ترقی میں فعال ثابت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے آئیڈیاز ہیں اور جو میرے پاس کانسیپٹس ہیں, پاکستان کے اندر سے ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. پاکستان خود کفیل ہے, اور وہاں پہ اتنے ریسورسز ہیں ہمارے پاس کہ ہم خود یہاں سے اربوں ڈالر کما سکتے ہیں اپنے ملک سے. اور ہمارے عوام, عقل ساری انگریزی میں نہیں ہے, ہر زبانوں میں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز. پاکستان ہے تو باقی سب ہیں. آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں کہ جی ہم نے کس طریقے سے اس کو اکنامکلی وائبرنٹ اور اسٹیبل کنٹری بنانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اگلے سال میں مڈل میں جو بجٹ آئے گا اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ کافی چینجز ہوں گی, کافی امپرومنٹس ہوں گی. اور میرے خیال میں پاکستان ول بی اے رائزنگ نیشن ان دس ریجن. تھینک یو آل آف یو. پھر وقار صاحب میرا آپ سے سوال ہے. ایک منٹ سوال ہے. جو بھی کرتے ہیں خیر ہے, ہم برداشت کر سکتے. جی کیا سر. جی پاکستان کو اس وقت جو IMF کے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں تو بڑی بوٹل لیکس سامنے آئی ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی معیشت دباؤ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو اتنے بوٹل لیکس سے نکالنا ہے؟ اس کی اگرچہ ایک لیڈرشپ آپ کا میں نے اینالائز ہوا ہے سرکار صاحب کی کوششوں سے, تو آپ اس کے کیا مستقبل کا اخذ کر رہے ہیں کہ پاکستان تیزی سے اس سے نکل پائے؟
دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بڑا پریگمیٹک سوال ہے, اور میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ ریسورس موبلائزیشن جو ہے نا جی, ریسٹرکچرنگ اور ریسورس موبلائزیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو, حکومت کا کام ہے پالیسیز بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, اور جو حکومت اپنی ایڈمنسٹریشن میں اپنی کیبنٹ سے پالیسیز بناتی ہے جو کہ کنڈوسیو ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, تو وہ گورنمنٹ ہمیشہ سکسیزفل ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو لیڈرشپ ہے, جو ٹیم ہے, وہ اکنامک مائنڈ رکھتی ہے اور ان کے پاس پلس ہے لوکل کی بھی اور فارن انویسٹر کی بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو جہاں بھی ایورسٹی ہوتی ہے نا, وہیں اپرچونٹی ہوتی ہے پراسپیرٹی کی. تو اس وقت اتنی اپرچونٹی ہے پاکستان میں, اگر میں ہائی لائٹ یہ میری اس بارے میں پریس کانفرنس نہیں ہے, اس پہ ایک علیحدہ بات کر لیں گے, لیکن اتنی اپرچونٹیز ہیں پاکستان میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے $20-25 بلین ریز کرنا ود ان پاکستان از ناٹ این ایشو. یہ 3-4 دفعہ اس حوالے سے سوال کر چکے ہیں. 2013 میں جب مسلم لیگ کو حکومت ملی تھی, اس سے ورسٹ کنڈیشن اور ساتھ انرجی کرائسس بھی تھی اور ٹیررزم بھی. اس وقت بھی آپ وہ ریکارڈ میں ہوگا کہ جو فائنینشیل ایکسپرٹس نے جو پریڈکشن تھی IMF کی پاکستان کے حوالے سے, وہ بڑی خطرناک تھی. وہ صورتحال آج نہیں ہے. اگر اس بحران سے نواز شریف, مسلم لیگ اور اس کی ٹیم نے پاکستان کو نکالا ہے تو اب الحمدللہ بہت بہتری کی امید ہے انشاءاللہ. یہاں میرے دوست نے بات کی ہے ناراض دوستوں وہ ان کو کیونکہ جہاں مسلم لیگ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے بات ناراض دوستوں کی, ہم نے کسی کو ناراض نہیں کی. مشکل وقت میں جو مسلم لیگ اور نواز شریف کی پیٹھ میں جنہوں نے چھرا کھونپا ہے وہ ناراض نہیں ہے, وہ مفاد پرست ہے, وہ کوئی ناراض ماز نہیں ہے. جب مشکل وقت میں سیاسی درجہ حرارت سوا نیزے پہ تھا, ہمارے خلاف کیسز مر رہے تھے, انتقامی کارروائیاں تھیں, تو ٹکٹ واپس کر کے جو لوگ چلے گئے, کیا وہ ناراض ہیں؟ ہم نے تو کسی کو ناراض نہیں کیا. جب بھی بیٹھتے ہیں یہی سوال ہوتا ہے. یہ سمجھتے